نیوز 18 کے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں جے کے پی سی سی کے اध्यکش طارق حمید کرا. مزید بات کرتے ہیں. کرا صاحب, آج ایک حادثہ پیش آیا ہے بارہ میں. آپ نے دیکھا ایک ٹرک ڈرائیور ہے سوپور کے, انہیں گولی مار دی گئی. حالانکہ پولیس کا جو ابھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ 23 کلومیٹر تک پہلے ہم نے انہیں چیز کیا اور کوشش یہی تھی کہ ہم ٹائرز کو ڈیفلیٹ کریں, لیکن 9 گولیاں لگی انہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور جو سویلین کلنگ ہے, بہت دیر سے تھوڑی سویلین کلنگز پھر سے شروع ہو گئی ہیں. اور میں نے کل بھی اس بارے میں بات کی کہ اس ٹائم جو سچویشن ہے, سویلین کلنگز بھی ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی شہادت پا رہے ہیں. اس کے واسطے اگر کسی کو بھی جواب طلبی ہونی چاہیے تو وہ مرکزی سرکار کو ہونی چاہیے, کیونکہ آف اینڈ آن اینڈ کنٹینیوسلی وہ اس بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ سچویشن یہاں پہ انڈر کنٹرول ہے. دس از ناٹ اے اسٹرے انسیڈنٹ. دس کین ڈیمانسٹریٹ the policies of security forces اور the mindset of government of India کہ جو دنیا کو وہ دکھانا چاہتے ہیں یا پورے ملک کو جو وہ ایک امپریشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ کنٹرول میں ہے. اور آج آپ دیکھیے جس طریقے سے یہ ہوا, اب سیکیورٹی فورسز کیا بیان دیں گے, کتنے کلومیٹرز کا چیز دیں گے, پھر ٹائر ڈیفلیٹ کرنے کا دیں گے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک پریشیس لائف مر گئی. اگر وہ ٹائر کو ڈیفلیٹ کر رہے تھے تو اس کو 9 گولیاں کیسے آئیں؟ تو اٹ از اے ٹارگیٹڈ کلنگ دیٹ وے. سچویشنز کین بی چیلنجنگ فار دیم, میں اس سے بھی ڈینائی نہیں کرتا ہوں, لیکن ہر 10 کلومیٹر کے بعد میں اگر دیکھیں تو ان کے ناکے ہوتے ہیں. وہ اگلے ناکوں پہ اطلاع کر سکتے تھے اور وہ وہاں پہ پوری طرح سے ناکہ بندی کر کے اس کو روکا جا سکتا تھا. لیکن دس از امپلس آف, یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ سیکیورٹی فورسز کا یا سیکیورٹی کا جو جوان وہاں پہ تھا, دس از آؤٹ کم آف ہز امپلس کہ اس نے روکا, اس نے نہیں مانا اینڈ ہی شاٹ ہم. سو گورنمنٹ آف انڈیا ہیز ٹو انٹراسپیکٹ. میں بار بار اس بات پہ بول رہا ہوں کہ ان کو جموں کشمیر کی پالیسی اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو کشمیر کے, دے مسٹ ریوزٹ دیئر اپروچ اینڈ ایٹیچیوڈ. ایک اور سوال ہوگا آخر میں. ULB الیکشنز آنے والے ہیں ابھی مارچ اپریل میں, کیا ہم دیکھیں گے کہ کانگریس اور NC ULB الیکشنز بھی ایک ساتھ لڑیں گے؟ دیکھیے, جو اسمبلی الیکشنز میں جو الائنس ہوئی, دیٹ واز ان کنٹینیوشن ٹو اے لارجر الائنس آن دا نیشنل لیول. اور ابھی جب ULB یا پنچایت کے الیکشنز آئیں گے, ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو ایز اینڈ وین وہ الیکشن سامنے آئیں گے, اس وقت اس کے اوپر فیصلہ لیا جائے گا کہ یہ الگ سے لڑے جائیں یا الائنس میں لڑے جائیں. سب ایگزٹ پولز دکھا رہے ہیں دلی کے اس بار بی جے پی جو ہے لیڈ لے رہا ہے. کہیں نہ کہیں شاید اینٹی انکمبنسی ووٹس بھی پڑے ہوں کیجریوال کو, حالانکہ ابھی ریزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں. ان کیس ریزلٹ آپ کے فیور میں نہیں آتے ہیں, عام آدمی پارٹی کے فیور میں, تو آپ کو لگتا ہے الائنس میں کہیں نہ کہیں امپیکٹ پڑے گا جو آپ کی انڈیا بلاک ہے؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم نے جب یہاں کے ULB اور پنچایت الیکشنز کی بات کی, ہم نے کہا اٹ واز ان کنٹینیوشن ٹو اے لارجر الائنس. دلی میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ لارجر الائنس جو ہے وہ ابھی ادھر ہی ہے. اور اس وقت کیجریوال ڈیسائیڈڈ کہ وہ اس الیکشن کو الگ سے لڑنا چاہتے ہیں. اٹ واز ناٹ کانگریس, اٹ واز کیجریوال, اٹ واز ہز چوائس. سو آئی ڈونٹ تھنک, جہاں تک لارجر الائنس ہے, دیٹ از بیسیکلی اگینسٹ بی جے پی ایٹ دا نیشنل لیول فار دا ریپلیسمنٹ آف دا پریزنٹ ڈسپینسیشن فرام گورنمنٹ آف انڈیا ایٹ دا نیشنل سین. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. جیسا اور بھی کئی لوگوں نے کہا اس بارے میں, اسٹیٹ لیڈرز نے, کہ ہمیں یہاں کے الیکشن, اسٹیٹ کے الیکشن جو ہیں وہ الاؤ کیے جائیں لڑنے کو سیپریٹلی ٹو ریپرزینٹ دا ایسپائریشنس آف دا پیپل ایٹ دا ریجنل لیول. تو میرے خیال میں اسی کے آؤٹ کم میں شاید کیجریوال جی نے بھی وہی ڈیسائیڈ کیا تھا. آئی ڈونٹ فائنڈ کہ نیشنل لیول پہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.